غالب حالات زندگی مرزا اسداللہ خان ان کا نام تھا اور غالب تخلص کرتے تھے۔ 1796 میں اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ غالب کے دادا قوقان بیگ سمرقند سے شاہ عالم بادشاہ یا محمد شاہ کے دور میں ہندوستان آئے اور دربار شاہی سے منسلک ہو گئے۔ ان کا سلسلہ نسب سلاطین سلجوق سے ملتا ہے۔ اسداللہ خان کے والد الور کے راجہ بختیار سنگھ کی ملازمت کے زمانے میں ایک جنگ میں مارے گئے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 5 سال تھی۔ والد کے انتقال کے بعد ان کی پرورش اور تربیت ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے کی، جو انگریزی فوج میں ملازم تھے، اور اس نے خدمات کے سلسلے میں سرکار انگریز سے جاگیر پائی تھی، لیکن جلد ہی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد غالب کی دیکھ بھال ننیال میں ہوتی رہی اور چچا کی جاگیر سے پینشن ملتی رہی۔ آگرہ میں انہوں نے اپنی شیخ معظم سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد ایک پارسی نژاد عالم ہرمزد سے، جس کا اسلامی نام عبدالصمد تھا، فارسی تعلیم حاصل کی۔ غالب کی شادی نواب الہی بخش خان لوہارو نامی شاعر کی بیٹی سے ہوئی۔ اس کے بعد 14 برس کی عمر میں وہ مستقلاً دہلی آ گئے۔ ذوق کے انتقال کے بعد وہ بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے۔ 1869 میں مرزا اسداللہ خان غالب کا انتقال ہو گیا۔ غالب کی شاعری کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا دور مشکل پسندی کا دور ہے، جس میں فارسی غالب ہے اور وہ طرز بیدل سے ریختہ کہتے نظر آتے ہیں۔ اس مشکل پسندی میں جہاں ان کا فارسی سے قدرتی لگاؤ اور اس وجہ سے افتخار سمجھنا ہے، وہ اپنے خاندان کے حسب و نسب پر فخر، برتری کا احساس اور عوام سے علیحدگی کی خواہش ہے، تاکہ ان کی انفرادیت قائم رہے۔ اس دور میں انوکھی تشبیہات اور غیر مانوس الفاظ، فارسی انداز بیان، نازک خیالی اور خیال بندی ملتی ہے۔ اس رنگ کو وہ خود بھی بہت پسند کرتے تھے۔ غالب کے دوسرے دور میں فارسی کا غلبہ کم ہو جاتا ہے۔ وہ نازک خیالی نہیں جو پہلے دور میں پائی جاتی تھی، مگر فارسی کے اعلیٰ خیالات ویسے ہی ہیں جو گراں نہیں گزرتے۔ وہ مولانا فضل الحق خیر آبادی اور آزردہ کی تحریک پر اردو کلام میں سے 2/3 حصہ نکال دیتے ہیں۔ غالب کی شاعری کا تیسرا دور کمال کا ہے۔ اس دور میں ان کے ہاں سادگی، روانی، سلاست اور ندرت خیالی پیدا ہو جاتی ہے۔ خصوصیات کلام: روایت شکنی۔ غالب روایتی شاعر نہ تھے بلکہ روایت شکن تھے۔ انہوں نے دوسروں سے الگ اپنی ایک راہ اختیار کی۔ انہوں نے ہر اس نظریے سے بغاوت کی جس میں رسم پرستی پائی جاتی ہے۔ غالب نے کسی نئی صنف سخن کی بنیاد نہ ڈالی، لیکن انہوں نے دوسری اردو شاعری کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس کی صورت وہی رہی بقول حالی کہ جب میر و سودا اور دوسرے شاعروں کے کلام میں ایک ہی قسم کے خیالات اور مضامین دیکھتے دیکھتے جی اکتا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب مرزا کے دیوان پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرا عالم دکھائی دیتا ہے۔ غالب نے اردو شاعری کی کلاسیکی روایت کی پیروی چھوڑ کر اپنی شاعری میں اپنی شخصیت اور انفرادیت کے اظہار پر زور دیا۔ تصور عشق: عشق ہی پر اس دنیا کا نظام قائم ہے، اسی سے زندگی کی تمام رونقیں ہیں، لیکن اس میدان میں بھی وہ دوسروں سے جدا ہے، اور ان کے ہاں نہ ہی میر جیسا سوز و گداز اور والہانہ پن ہے، نہ وہ لذت ہے جو مومن کی شاعری کی جان ہے۔ غالب کے ہاں زندگی کا سوز و گداز زیادہ ہے۔ وہ عشق کے لطیف جذبات کو باتوں باتوں میں بیان کر جاتے ہیں۔ جسم کی بھرپور راحتوں اور زندگی کی آسودہ لذتوں کا جیسا شفاف بیان غالب کے ہاں ہے، شاید ہی کہیں اور مل سکے۔ غالب کے اظہار عشق میں جہاں انفرادی گہرائی اور جذبے کی صداقت ملتی ہے، وہاں اس کا بیان اس قدر پر اثر ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کے دل کی صدا بن جاتا ہے۔ فلسفہ غم: غالب حالات اور ماحول کے لحاظ سے قنوطی دور کی پیداوار ہیں، لیکن ذہنی اعتبار سے رجاعیت پسند تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں میر کا سوز نہیں لیکن گداز ہے۔ وہ غم کا شکار ضرور ہے، مگر اس درد و غم پر ہنس لینے کا جذبہ بھی ہے۔ وہ غم سے مغلوب ہونا پسند نہیں کرتے۔ ان کی شوق اور آزاد طبیعت غم کو ہنسی میں اڑا دیتی ہے۔ وہ زندگی کی رعنائیوں سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں۔ اپنی زندگی کی تلخ حقیقتوں کے ساتھ ہمیں اس کی تابناکیوں اور نشاط آور پہلوؤں سے بھی ہمکنار کیا ہے۔ زندگی کی سختیوں پر کڑھنے اور کراہنے کے بجائے ایک حوصلہ عطا کیا۔
انسان دوستی غالب کی ایک بڑی خصوصیت انسانی نفسیات سے واقفیت، اس کا تجزیہ اور مؤثر بیان ہے۔ اسی وجہ سے وہ ہر طبقہ اور دور کے شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنی شخصیت پر فریب کا پردہ نہیں ڈالا۔ ان کی بے باک صداقت اور مہذب رندی اور اردو شاعری میں ایک نئی روایت کا آغاز کرتی ہے۔ وہ انسانوں کے نام پر میر اور سودا کی طرح خون کے آنسو نہیں بہاتے، ان کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ فلسفہ غالب فلسفی نہیں ہے مگر فلسفیانہ ذہن رکھتے ہیں۔ ان کی شاعری میں فکر کا گہرا سرمایہ ہے جو شاعرانہ لطافتوں کے ساتھ سمویا گیا ہے۔ شاعر اور فنکار کی حیثیت سے ان کے سوچنے اور محسوس کرنے کا انداز فلسفیوں سے مختلف ہے، لیکن اس کی تہہ میں کریت چھپی ہوئی ہے۔ وہ ذہن انسانی کو دعوت فکر بھی دیتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ رشک غالب کی شاعری کا ایک اہم موضوع ہے۔ اردو اور فارسی کے تمام شعراء کے ہاں رشک کے مضامین ملتے ہیں، لیکن یہ مضامین زیادہ تر رقیب تک محدود ہیں۔ لیکن غالب نے اپنی ذات، رقیب اور زمانے کے علاوہ خدا سے بھی رشک کیا ہے۔ ذو معنی کلام اور تصوف غالب کی شاعری کی ایک منفرد خصوصیت طرز ادا ہے۔ ان کے اکثر اشعار ایسے ہیں جن کے بادی النظر میں معنی کچھ اور نکلتے ہیں، لیکن جب غور کیا جائے تو معنی کی ایک نئی دنیا سامنے آ جاتی ہے۔ غالب صوفی نہیں تھے، لیکن انہوں نے حقائق اور معارف کی کتابیں پڑھی تھیں، اس لیے زمانے کے دستور کے مطابق ان کے کلام میں بھی تصوف کا رنگ ملتا ہے، لیکن اس میں بھی ان کی انفرادیت جھلکتی ہے۔ اور انہی صوفیانہ خیالات مرزا کو نہ صرف ہم عصروں میں بلکہ 12ویں اور 13ویں صدی کے تمام شعراء میں مقبول کیا۔ استعارہ اور کنایہ حالی کے بقول مرزا سے قبل اردو شعراء نے استعارے کو صرف محاورہ بندی کے شوق میں استعمال کیا ہے، لیکن غالب کے کلام میں استعارہ بلا قصد ان کے قلم سے ٹپک پڑے ہیں۔ شوقی اور ظرافت غالب نے اردو غزل میں سب سے پہلے طنز و ظرافت کا پہلو پیدا کر کے غزل کی لطافت میں اضافہ کیا ہے، اور غزل کو یہ فضیلت بخشی ہے کہ اس کے مقابلے میں نہ فارسی غزل آ سکتی ہے، نہ بر صغیر کی کسی دوسری زبان کی شاعری۔ ان کا طنز کسی کا دل نہیں دکھاتا، اس میں بے پناہ شائستگی ہے، انداز و بیاں کی ایسی شگفتگی ہے کہ اردو زبان کے کسی شاعر یا انشا پرداز میں نہیں پائی جاتی۔ ان کے اشعار محض شگفتہ مزاجی یا اظہار آزاد روی کا نتیجہ نہیں ہیں، بلکہ ان کے پیچھے بھی انسانیت پرستی کا ایک عظیم الشان تصور کام کر رہا ہے۔ غالب سے پہلے اردو شاعری میں سودا اور انشا ایسے شعراء ضرور گزرے جن میں شوخی اور خوش طبعی پائی جاتی ہے، لیکن یہ شوخی ہجو یا ہزل گوئی تک محدود ہے۔